کہ ایک نوجوان حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آیا کہ حضرت میری انگلی نا اتنا درد ہے کہ اس درد کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا پورا جسم میں کوئی تلوار مار دیا. حضرت ڈاکٹر کو دکھا چکے, حکیم کو دکھا چکے, طبیب کو دکھا چکے, جراح کو دکھا چکے, کئی ہزار کی دوائی کھا لیا, فائدہ نہیں, آرام نہیں, آرام نہیں ہے. تو حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم میرے پاس کیا کرنے آئے؟ بولا حضرت آپ دم کر دیجئے, کچھ پڑھ کر, اللہ کا کلام پڑھ کر دم کر دیے تاکہ درد میں افاقہ ہو جائے. یہ انگلی ہماری ایسی لگ رہی ہے کہ یہ جل رہی ہے, یہ انگلی میری جل رہی ہے. اور قربان جاؤ مسلمانوں سنو, اللہ والے تھے حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹھو میرے سامنے. آپ نے اپنے سامنے بٹھایا, آپ قرآن پڑھتے گئے اور دم کرتے گئے, پھونکتے گئے اور پوچھتے تھے آرام ملا؟ بولا حضرت آرام نہیں ملا. اچھا پھر ٹھیک ہے. دوبارہ پھر دم کیا, پوچھا آرام ملا؟ بولا کہ نہیں آرام نہیں ملا. اور تیسری مرتبہ آپ نے پھر دم کیا, پھر آپ نے پوچھا آرام ملا؟ بولا کہ حضرت آرام نہیں ملا, کچھ بھی آرام نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا اے نوجوان تو سچ سچ بتا, یہ کیسے ہوا؟ یہ بیماری تم کو کیسے لگی؟ انگلی میں کیا ہوا ہے؟ سچ سچ بتاؤ. اس لیے کہ یہ دنیا کی بیماری نہیں ہے, یہ تمہاری انگلی میں جو درد ہے یہ جہنم کا عذاب ہے, یہ جہنم کا عذاب ہے, یہ جہنم کی آگ ہے. سچ سچ بتا ماجرا کیا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت میرا باپ تھا نا پیسہ والا تھا, لیکن بڑا بخیل تھا, بڑا کنجوس تھا. حضرت پیسہ گھر میں تھا, وہ اشرفیوں کے سکے تھے گھر میں, لیکن صحیح سے کھانے کو نہیں ملتا تھا, صحیح سے پہننے کو نہیں ملتا تھا. اور میری ماں بولتی, ہم لوگ بولتے, وہ منع کر دیتا, مار پیٹ پہ اتر آتا کہ نہیں کوئی پیسہ خرچ نہیں کرے گا. نہ کبھی مچھلی, نہ کبھی گوشت, نہ کبھی دودھ, نہ کبھی دہی. اتنا بڑا بخیل تھا کہ اشرفیوں کا پوٹلی بنا کر, تکیا بنا کر سوتا تھا. نہ خود خرچ کرتا تھا, نہ ہم لوگوں کو خرچ کرنے دیتا تھا. بولا پھر کیا ہوا؟ بولا پھر کیا ہوا حضرت, ایک دن موت آ گئی, مر گیا, میرا باپ مر گیا. او میرا باپ مرا, رشتہ دار لوگ آئے, قبر بنائی گئی, جنازے کی نماز پڑھے ہم لوگ. اور اپنے باپ کو جب قبرستان لے جانے لگے تو میری ماں بولی کہ بیٹا یہ اشرفی بھی اس کے قبر میں لے جا کے ڈال دو. ارے بڑی محبت کرتا تھا اشرفیوں سے, جیتے زندگی کبھی ہم لوگوں کو اشرفی میں پیسے میں ہاتھ لگانے نہیں دیا. جیسا ہوگا اللہ کھلاتا کھلائے گا, جا جا اشرفی کو بھی اس کی قبر میں ڈال دے. یہ نوجوان بھی بولا کہ اماں صحیح بول رہی, جب زندگی میں ابا خرچہ نہیں کرنے دیا, اب یہ دولت لے کے کیا کریں گے؟ وہ اشرفی کا وہ جو پوٹلی, وہ اس کے ساتھ میں قبر میں رکھ دیا, تختہ رکھ کر مٹی ڈال کر برابر کر کر کے لوگ گھر آ گئے. 2-4 دن کے بعد یہ لڑکا سوچا کہ بتائیے اشرفی سب قبر میں رکھ دیے, آخر بربادے ہو جائے گا, تو لیتے آتے ہیں گھر میں کام کریں گے. ابا آپ ویسے بخیل تھے, جو بھی تھے خرچ نہیں کرنے دیے, خرچ نہیں کیے. تو وہ نوجوان قبرستان پہنچا, قبر کی مٹی ہٹایا, اور جب تختہ ہٹایا دیکھتا کیا ہے کہ جتنے اشرفی کے سکے تھے اس کے باپ کے جسم میں چپکا ہوا ہے. بولے ارے ہم تو پوٹری میں رکھے تھے, یا بدن میں چپکایا ہوا ہے. یہ نوجوان انگلی لے کر ایک اشرفی کو, ایک سکہ کو ایسے چھوا, بس چھونا تھا. یہ نوجوان کہتا ہے, حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتا ہے نوجوان کہ حضرت میں نے سکہ کو جیسے ہی چھوا ایسا لگا میرے پورے بدن میں کرنٹ لگ گیا, پورا جسم میرا کانپنا شروع ہو گیا. حضرت پھر میں نے سکہ کو نہیں چھوا, اور قبر کی مٹی کو میں نے برابر کی. حضرت اسی وقت سے اس انگلی میں ایسی ٹس ہوتی ہے پیدا, ایسا لگتا ہے کہ میرا پورا بدن جل جائے گا, نہ کھانے چین ہے, نہ سونے چین ہے, نہ بیٹھنے چین ہے. حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے نوجوان اس کا علاج کوئی ڈاکٹر نہیں کر پائے گا, یہ جہنم کی آگ ہے, یہ جہنم کی آگ ہے.
ایسا کرو، اس کو اگر کوئی بھجا سکتا ہے تو آنکھ کا آنسو بھجا سکتا ہے، آنکھ کے آنسو بھجا سکتا ہے، رو اور جب آنسو نکلے تو ان انگلیوں کو آنسو لگا دو، انشاءاللہ اللہ تمہیں شفا دے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے دولت نہیں ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے، الحمدللہ ہو ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ حلال ہے گھمنڈ نہیں کرنا، حلال ہے تو حساب دینا ہوگا اللہ کو، حلال ہے تو اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ اگر حرام دولت ہے تو عذاب سہنا ہوگا، پھر گھمنڈ کہے گا؟ حلال ہے تو حساب دینا ہوگا، حرام ہے تو عذاب سہنا ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ دولت دے، مال دے، پیسہ دے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے، جہاں خرچ ہو وہاں خرچ کیجیے، جہاں جائز خرچ ہو وہاں خرچ کیجیے، مدرسہ ہو، مسجد ہو، غریب ہو، فقیر ہو، یتیم ہو، بے سہارا ہو، ان کے پیچھے پیسہ لگاؤ، یہ پیسہ اللہ کے بینک میں جمع ہوگا۔ میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں مسلمان بخیل، ارے مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان کنجوس نہیں ہوتا، مسلمان کنجوس نہیں ہوتا، مسلمان بخیل نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہتے میرے پاس 10 روپے ہیں، اچھا دیکھیے گا میرا کیا ہے آپ کا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، لوگوں تم کہتے ہو یہ مال میرا، یہ مال میرا، یہ مال میرا، یہ مال میرا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مال تو میرا ہے، بولا نہیں تمہارا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیسے نہیں ہے؟ یہ کھیت تو میری ہے، یہ موبائل یا رسول اللہ میری ہے۔ او مسلمانوں سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نہیں یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرا مال کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو تم اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج دیے وہ تمہارا ہے، جو بچا ہوا ہے وہ تمہارے بیٹوں کا ہے، وارثوں کا ہے، وہ تمہارے حقوق داروں کا ہے، وہ تمہارا نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا، ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا، ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا، چاہے نردھن ہو یا دھنوان چلا جائے گا، چاہے نردھن ہو یا دھنوان چلا جائے گا۔ کیوں ستاتے ہیں غریبوں کو یہ دولت والے، کیوں ستاتے ہیں غریبوں کو یہ دولت والے، ناتواں ہو یا پہلوان چلا جائے گا، ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا۔